أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سلسلہ بیان مسلسل ہے. آپ حضرات کی خدمت میں قیام امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے اس عشرے کی 7ویں محرم کو 9ویں مجلس کے ساتھ پھر سے حقیر حاضر و ناظر. آغاز بیان سے پہلے جو حضرات باہر سبیل پی رہے ہیں یا پلا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہاں پر بھیڑ نہ لگائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں ہیں یہ اس کا خیال رکھیں کہ یہاں مردانہ مجلس ہو رہی ہے، عورتوں کو یہاں باہر سبیل پینا یا پلانا الاؤڈ نہیں ہے. یہ اس کا خیال رکھیں ورنہ 10 منٹ کے اندر پھر سبیل بند کرنے کا فرمان جائے گا. لاؤڈ اسپیکر کی آواز آپ لوگوں نے سن لی. سبیل پینے والے لوگ وہاں عورتوں کو آپ یہاں سبیل نہ دیں پلیز. مجلس کی تہذیب ختم ہو جائے گی. مجلس آن لائن جا رہی ہے لہذا ہم اس سے زیادہ نہیں بول سکتے. صلوات پر محمد اور آل محمد. وہ عام سبیل اگر لگانا ہے تو وہ روڈ پر لگائیے. یہاں مجلس ہو رہی ہے اور مردانہ مجلس ہو رہی ہے. یہ مجلس حسین ہے، یہاں مس گیدرنگ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ وہ کہہ دیجیے گا کہ ادھر سے آئے تھے ادھر سے آئے تھے. اگر تصویریں دنیا میں جائیں گی تو یہ ٹولہ اور وہ ٹولہ نہیں آئے گا، شیعان اہل بیت آئیں گے. تو ہم کو اس کا خیال رکھنا ہے. لہذا سبیل بانٹنے والے بالکل باہر کے آدمی کو ابھی سبیل نہ دے پلیز. امام حسین کے نام پر سبیل بانٹنا ہے، پھر بعد میں باہر جا کے بانٹا جائے گا، یا اگر آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں تو اس کو بند کر دیجیے ابھی ورنہ پوری مجلس ختم ہو جائے گی. صلوات پر محمد اور آل محمد. سلسلہ بیان کا ٹکڑا آپ حضرات کے حوالے ذرا سا اس انداز میں کر دوں. بات کر لیجیے تو پھر شروع کریں. اٹھنے کو میرا حسین روشن چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی نجات چاہتے ہو تو بغیر حسین کے ممکن نہیں ہے. اسلام
ایک سمندر ہے، سمندر میں چل نہیں سکتے جب تک کشتی نہ ہو، اور اس کشتی کا نام حسین۔ کل کی بات ہے کہ اسلام محمد کے نام سے جانا جاتا تھا، اسلام محمد کے نام سے زمانے تک پہنچ رہا تھا، لیکن 61 کے بعد اسلام سے حسین نہیں ہے، حسین سے اسلام۔ یہ حسین کے قیام کا مقصد ہی یہ تھا کہ بنی امیہ اپنی کرتوتوں سے دامن اسلام کو داغدار بنانا چاہتے تھے۔ کرتوت ان کے تھے، چونکہ اسلامی عہدے کے دعوے داران تھے، لہذا دھبا ادھر لگ رہا تھا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ وہ چونکہ کہلائے خلیفۃ الرسول، تو خلیفۃ الرسول ایک پاکیزہ لفظ ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بدنامی ہو گئی۔ اچھا، کچھ لوگ جو مورخ تھے انہوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے سکوں کی کھنک پر 2-3 منٹ دیجئے، یہ پوری بایوگرافی ہے اس کی، سکوں کی کھنک پر انہوں نے ان کے ہر کرتوت کو اسلام کا رنگ دیا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ایک دور آیا جہاں فتوحات بہت ہوئے، لڑتے لڑتے ایران، آذربائیجان، چیکوسلواکیہ اور یہ پورا اسپین تک آ گئے ہم، صلیبی لڑائی تک، اور اسلام کا پرچم پھیلا دیا ہم نے ہر جگہ۔ مورخ نے کیا لکھا خوش آمد میں؟ اسلام کو عروج ہو رہا ہے، پھیلتی ہوئی سلطنتوں سے ملک کو عروج ہوتا ہے، دین کو عروج نہیں ہوتا۔ شریعت و کہے کا عروج ہو گیا۔ اچھا پڑھے لکھے حضرات، ایک بات بول دوں، سچائیاں اگر کہا جائے کہ سچائیاں عروج پر ہے تو یہ کوئی بات ہوئی؟ سچائیاں ماننے والوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نہیں، میں اور قریب ہو جاؤں آپ کے ذہن سے، اگر پوری دنیا کے لوگ مل کے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ کا قد بڑا ہو جائے گا؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ منکر توحید ہو جائیں تو عظمت توحید میں کمی آ جائے گی؟ نہیں ہے۔ اچھا، آج مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، پوری آبادی ورلڈ کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے تو کیا عظمت مصطفی میں اضافہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ بڑے رسول ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، البتہ جو کلمہ پڑھیں گے ان کا قد بڑھے گا۔ کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ویسے ہی اگر پوری دنیا کے لوگ علی ولی اللہ کہیں کیا کہنے، تو عظمت حیدر کرار میں اضافہ نہ ہوگا، سب کے سب منکر ولایت ہو جائیں تو عظمت حیدر کرار میں کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اجالا اجالا ہے، اجالا رہے گا، سفیدی سفیدی ہے، سفیدی رہے گی، سیاہی سیاہی ہے، سیاہی رہے گی، جو ہے وہ رہے گا۔ ماننے والوں سے حقیقت نہیں بدلتی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لکھوا دیا اسلام کو عروج ہو رہا ہے۔ کائے کا عروج؟ ایک محمد جناب ابو محمد نام کے ایک رائٹر ہے بنگلہ دیش کے، انہوں نے 16-18 سال پہلے ایک کتاب لکھی، زوال اسلام۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے شرم کی بات ہے۔ کیا لکھا؟ زوال اسلام۔ عروج لکھوایا تھا کل، ایک دوسرا جاہل ٹکرا گیا، اس نے لکھا زوال اسلام۔ اسلام کو زوال آ گیا۔ کیا زوال آیا اسلام کو؟ آپ ذرا بتائیے۔ صبح کی نماز 2 سے گھٹ کے 1 رہ گئی، روزہ 15 دن کا ہو گیا، حج بجائے مکہ کے پٹنہ میں ہو گیا، کیا گھٹا کیا؟ تو جب کوئی کمی نہیں ہوئی تو زوال کہاں سے نظر آیا؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے آپ نے دیکھا نہیں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان بچ گیا، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ پورا روس کا حصہ نکل گیا اسلام سے، آپ نے دیکھا نہیں پورا سوات اور افغانستان لہو لہان ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ زوال نہیں ہوا؟ آپ بڑھتی ہوئی سلطنتوں کو عروج اسلام لکھوایا تھا، آج ملکیں کھسکنے لگی، زوال اسلام سمجھ میں آیا۔ جو اللہ کل تھا وہ اللہ آج ہے، جو رسول اللہ کل تھے وہ رسول اللہ آج ہیں، جو امام کل تھے وہ امام آج ہیں۔ آپ نے جن کو بنایا تھا نہ وہ کل صحیح تھے نہ آج رہ گئے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہلکے اشارے میں نے کیے تھے،
میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کوئی اپنی پڑھی ہوئی بات ریپیٹ نہ ہو جائے، اس لیے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ضرورتاً ریپیٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ بات پڑھی ہوئی ہے چھوٹے مجمع میں، اتنے کچھ ذہین لوگ ہیں، دو چار لوگوں کو اگر یاد آ جائے تو آ جائے. جو شے بیعت سے فائدہ اٹھائے اسے ملوکیت کہتے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جن کی بیعت سے فائدہ اٹھایا جائے اسے عصمت کہتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. بات ذرا بھاری تو نہیں ہو گئی؟ اور آسان کر دوں. مکے کے لوگ رسول اللہ ہے، کافر تھے، مشرک تھے، درندہ صفت تھے، انسانیت جانتے نہیں تھے. کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ادھر رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، ڈگری مل گئی. پہلے کافر تھے، مشرک تھے، اب مومن کہلائے، اسلام مسلمان کہلائے، اس کے بعد ایک تاج مل گیا صحابیت کا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ بتائیے بیٹا، آپ لوگ جو پیچھے ہیں آپ غور سے سنیے، یہ بتائیے کہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کر کے تو ان کو یہ مل گیا، صحابی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے. رسول اللہ کو کیا ملا؟ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں حضرات، ذرا حاضر ہوئے، رسول اللہ کو کیا ملا ان کی بیعت سے؟ کہلے جو رسول تھے وہ رسول رہ گئے. تو قدِ رسالت میں کوئی نہ کمی ہوئی نہ کوئی کیا کہنے ہیں، اضافہ ہوا، بڑھوتری ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جن لوگوں نے کیا کیا کہنے ہیں، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں اضافہ ہوا، صحابیت کا تاج پہن لیا، مسلمانوں کا نام لے لیا، مومن کی عظمت لوٹ لی. بے شک بے شک ہے؟ بے شک. جن لوگوں نے غدیر میں علی کے ہاتھ پر بیعت کی، کیا کہنے ہیں، علی کا کیا بڑھا دیا، کچھ نہیں علی کا کیا گھٹا دیا؟ کچھ نہیں. کچھ نہ ہوا. ہاں البتہ یہ کہ ولایت کا کلمہ پڑھ کے ایک سند ایمان لے لیا کہ اب علی کا چاہنے والا چونکہ منافق نہیں ہوتا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. تو ایک ڈگری تو آپ ہی کو مل گیا. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی نفاق سے لڑے علی ولی اللہ کے بعد دوسرا اسٹیج آ گیا تقوی کا، اور وہیں سلمان نے اعلان بھی کر دیا، اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کیا جملے تھے؟ امام المتقین، علی امام ہے متقین کا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. آپ کس کو امام مانتے ہیں؟ پہلے بولیے، بات آگے بڑھے گی. حضرت علی حضرت علی کو. کس کے امام ہوئے؟ متقی کے. امام آپ مانتے ہیں تو متقی کون ہوگا؟ ادھر ولایت کا کلمہ پڑھا، ادھر تقوی کا ٹیگ لگ گیا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ سمجھ گئے، علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہمارا فائدہ، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہمارا فائدہ. بھائی ذرا توجہ سے سنیے گا. اب ایک موقع پر بند کمرے میں جس کا نام ثقیفہ ہے، وہاں ایک بزرگوار کی بیعت ہوئی. بیعت کرنے والوں کو کیا ملا؟ اور جن کی بیعت کی گئی ان کو کیا ملا؟ مومن سے امیر المومنین ہو گئے، عام بشر سے خلیفۃ المسلمین ہو گئے. کیا کہنے ہیں، پہلے بیٹھتے تھے نیچے، اب تخت پر بیٹھ گئے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. پہلے پڑھتے تھے، اب پڑھانے لگے. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ تو ادھر بیعت عوام نے کی، ادھر قد بڑھا، سبحان اللہ. خلیفہ ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے، امیر ہو گئے، صاحب اقتدار ہو گئے. بیعت کرنے والے جہاں تھے وہیں رہ گئے. کیا کہنے ہیں، بہت خوب. نہیں حضرات، ارے ذرا سا توجہ دیجیے. بیعت کرنے والے بیعت کرنے والے جہاں تھے وہیں رہ گئے. اب دو باتیں آپ سمجھ لیجئے، مقصد قیام حسین کی کلئی کھل جائے گی آپ کے سامنے. ایک ہوتی ہے بیعت معصوم کی، ایک ہوتی ہے بیعت ملوکیت کی، غیر معصوم کی. صلوات بر محمد اور آل محمد. ایک
تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ بھی تھوڑا کھسک جائیے. ہم کو معلوم ہے آج 7ویں ہے تو بہت نظر نیاز اور پھر مجلسیں سب ہے تو ذرا مومنین آئیں گے. فی الوقت تو بہت آ گئے لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی لوگ آئیں گے اس لیے کہ زیادہ نظر نیاز اور اس کی تاریخ ہے آج. تو اس سے آدمی کو جیسے جیسے چھٹکارا ہوگا ویسے ویسے لوگ آئیں گے. تو پہلے ہی سے اگر ہم لوگ آگے کور کر کے بیٹھے تو 2 بات ہوگی, جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے زحمت نہیں ہوگی اور پھر مجلس بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. ارے کل کیا بتائیں ہم مجلس پڑھ رہے تھے, ایک دم پیک پر مجلس تھی. ابھی بس نقطہ آنے والا تھا کہ ایک مکروہ لڑکا, خدا سمجھے اس سے, وہ بیچ مجلس میں کھڑا ہو گیا. یا اچھا وہ بھی لڑکا یہ ہمارے باقر کی عمر کا, مطلب سمجھدار, مطلب بالغ. اب ظاہر سی بات ہے غصہ آ گیا ہم کو. ہم بھی تو رسول اللہ تو ہے نہیں, رسول اللہ تو ہماری قوم ہے. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. ہم تو بھائی رسول اللہ ہے نہیں. وہ دھتکارے جا رہے ہیں, یہ گھسے جا رہے ہیں. کیا کہنے آپ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کہہ لیں کہ نہیں رسول اللہ کو جہاں کوڑا پھینکا تھا حضور وہاں گئے تھے. دیکھیے ہماری قوم سے بہتر تو رسالت کو کسی نے سمجھا ہی نہیں, لیکن رسول اللہ کے جب یہ سمجھ لیا ہے تو ذرا بات کو روک رہا ہوں, کہاں پر چھوڑا ہے وہ یاد دلا دیجیے گا آپ. رسول اللہ تو کوڑا جو پھینک رہا تھا وہاں چلے گئے تھے خیریت پوچھنے. آپ تو قرضہ مانگنے جاتے ہیں. ایک دوسری بات کی رسول اللہ کی ایک حدیث نہیں ہے آپ کو یاد کہ متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ. کیا کہنے سبحان اللہ. ورنہ اگر متکبر کے سامنے جھکے تو اس کی کمینگی بڑھ جائے گی, اس کے ہر کمینگی کے اضافے کے ذمہ دار تم ہو جاؤ. بے شک. مجلس میں آئیے, شریک ہوئیے, مجلس کا دروازہ ہے سب کے لیے کھلا ہے, مگر 9 حدیث سوز و سلام میں کوئی سمجھوتا آپ نہ کیجیے. اس لیے کہ جو لوگ اعلان ظالم کے ساتھ ہیں وہ ظالم ہیں. بے شک. کہیں بھی اگر اس طرح ظالمین کو جو نوحہ خاں بن کے نوحہ خاں پر وار کر دے, وہ آپ کے یہاں نوحہ پڑے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بالکل صحیح. لوگ ہم سے نفرت ضرور کرتے ہیں, کیا کریں, مگر مجھے تو یہ بولنے کا حق ہے. شاید اسی لیے رک گیا ہوں کہ بولے بغیر رہنا نہیں ہے. یہ مجلس میں کیجئے, قوم کو جیسے ملا کے چلایا جا رہا ہے چلنے دیجئے, یا پھر آپ قیادت سے ہٹنے کا اعلان کیجئے. ورنہ یہ چوچوں کے مربے سے ملت تعمیر نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے بڑے پسینے بہانے پڑے ہیں, بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے. تو للہ اگر آپ مضبوط نہیں کر سکتے تو ہمیں کمزور بھی نہ کیجئے. آپ کو حضرت قاسم ابن حسن کا واسطہ ہے. صلوات پر محمد آج اب گھر میں ظاہر سی بات ہے ہم سو رہے تھے, ہم کو یہ اطلاع ملی, وہ بالکل غلط ہے کہ ایسے ویسے آ کے ہمارے یہاں نوحہ پڑے اور بدتمیز لوگ یہ کہیں کہ پڑھیے لائیے مائک اور دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر لیتا ہے. آپ حضرات کے اندر اگر یونٹی ہے تو کل ان کو بتا دیجئے, ایک دم کوئی نہ جائے کہ نہیں ہم ایک اگر ہیں تو ایک رہیں گے. تب احساس ہو کہ بات کیا ہوا, کہا کل والا واقعہ. کیوں؟ کل ایک ظالم کو آپ نے نوحہ پڑھنے کیوں دیا؟ ہاں اب اگر اس کے بعد کوئی کہے ہم ذکر اہل بیت سے کیسے روک دیتے, آپ پھر ہم کو لے چلیے, ہم تو تیاری ہیں, ان کو سب بتا دیں گے ذکر اہل بیت کے فلسفے کیا ہیں. ہم ذکر اہل بیت کی مثال دے دیں, مجلس رکی بھی ہے ابھی. ایک شخص ایران سے ایک قالین لے کے آیا, حسین قالین, خوبصورت, جس کا اچھا ایران آج بھی قالین بازی میں بہت مشہور ہے. تو اس کا وہ قالین کا کمال یہ تھا کہ 4 سن سے دیکھے چاروں موسم کا منظر نظر آتا تھا. ادھر سے دیکھیں تو برسات کا, ادھر سے دیکھو تو گرمی کا, ادھر سے دیکھو سردی کا, ادھر سے دیکھیں تو خزاں کا, چاروں موسم نظر آتا تھا, بڑا قیمتی. تو وہ آیا انعام دینے, کس کو؟ خلیفہ کو.
خلیفہ کون تھا اس وقت؟ شام کا حاکم ذلیل شام معاویہ ابن ابی سفیان. جب وہ آیا وہاں قالین دینے تو وہاں معاملہ پھنس گیا. وزیر اعظم کے برین عمر عاص بھی وہیں پہ بیٹھے تھے, ہونے والا خلیفہ یزید بھی وہیں پہ بیٹھا تھا. اب یہ قالین لے کے آ کے پھنس گیا. گریڈ میں یہ تینوں برابر ہیں, یہ خلیفہ ہو چکے ہیں, بد نصیبی سے یہ خلیفہ ہونے والے ہیں, اور یہ تو خلیفہ بنانے والے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں, کیا کرے اب. مگر وہ ذہین آدمی تھا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک قالین لے کے آیا تھا آپ کو انعام دینے کے لیے. تو کہا کس کو دو گے؟ عمر عاص نے کہا کہ ہم قالین لے کے آئے ہیں اور ایک شرط رکھی ہے کہ یہ قالین اسی کو دیں گے جو فضائل علی میں اچھا شعر کہہ دے. کیا کہنے سبحان اللہ. تو امیر شام نے علی کی مدح میں شعر کہا, معاویہ نے. کیا بات ہے, بہت خوب. علی وہ سورج ہے جس کی کرن اگر پڑنا بند ہو جائے تو بشریت موت کے دہانے سے ملے. اس کا اردو ٹرانسلیشن. سبحان اللہ. تو اب شعر اتنا اچھا تھا کہ اب قالین ادھر کھنچنے والی تھی. ہمارے آس نے اس سے زیادہ بھاری شعر کہہ دیا. کہنے لگا علی وہ پگھلا ہوا سونا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی سونا ہو نہیں سکتا. دیکھیں پگھلا ہوا سونا, اس میں امپیورٹی نہیں ہوتی. سونے میں امپیورٹی ہو سکتی ہے لیکن پگھلا ہوا سونا پگھل کے وہ بالکل ڈائریکٹ سونا رہے گا. تو وہ شعر معاویہ سے زیادہ بڑھ گیا, لیکن قالین لے گیا یزید. کیا بات ہے. چوتھے امام کا قول آپ کو معلوم ہے, یزید اچھا شاعر ہے. یزید نے قالین لے لیا. کیسے لے لیا؟ علی کے فضیلت وہ نقطہ نکال دی, ایک قیامت آ گئی, دونوں ہار گئے, قالین اس کے نام آ گیا. کہنے لگا آپ نے علی کی فضیلت میں سورج سے مثال دیا, آپ نے علی کی فضیلت میں سونے سے مثال دیا. یزید شعر کہتا ہے کہ فضیلت یہ نہیں ہے کہ علی سونا ہے, چاندی ہے, ہیرا ہے, موتی ہے, جواہرات ہے. اصلاً کردار کا کمال علی کے یہ ہے کہ ہم جیسے خون کے جان کے دشمن علی کوفہ میں مدح یہاں کر رہے ہیں. تاریخی حوالے سے پڑھ دیا میں نے. یزید نے علی کی مدح کی, امیر شام نے علی کی مدح کی, شعر پڑھا. ہمارے آس نے علی کی مدح کی, شعر پڑھا. ممبر دیجئے, بلائیے, بیاس پکڑائیے, مائک پکڑائیے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم سے نکل جائے گا. اس لیے نکل جائے گا کہ ہمارے پاس سارے داؤ پیچ ہیں. اس لیے کہ جس کھیتی میں آپ بیج ڈال رہے ہیں ہم وہاں فصل کاٹ چکے ہیں. یہ تو لاک ڈاؤن کی نحوست نے سال 2 سال سے تجربے کو مروڑ کے کمرے محلے تک محدود کر دیا. صلوات پر محمد علی آل محمد. آج تو 2-3 آدمی سے خوش بھی ہوں, ناراض بھی ہوں. انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کے دعا کی تھی, ہم نام نہیں لیں گے. ایک نام چھوڑ کے باقی لے سکتے ہیں. نہیں, میں وہ بھی نام لے لیتا ہوں جو آپ نے کہا بزرگ ہیں. ایک زنانے میں 2-3 مردانے. لیکن ان دعا کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ذرا آج کے بعد یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ڈائریکٹ راستہ ہی کھل جائے کہ یہ چکر ہی ختم ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک ٹینشن ہے, ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے. 30 سے 35 مجلسوں کے لگاتار وعدے ہیں ہمارے. اللہ وہاں کوئی انتظام کر دے, اور انتظام تبھی ہوگا. اس لیے کہ اس مرتبہ بڑے ذاکرین وہاں کم پہنچے. امریکہ میں 110 امام باڑے ہیں. کتنے امام باڑے ہیں؟ 110. اور کل لوکل 16 ذاکرین ہیں وہاں. 16 کیسے ہو؟ کتنی پریشانی ہے. کوئی سلسلہ ایسا لگ جائے کہ ذکر اہل بیت کا دروازہ وہاں کھل جائے. اور
ہم نے تو یہ کہہ کے ہمارے ڈالر بھائی بہت مایوس ہو گئے تھے. صحیح بات ہے, ہونا چاہیے. ہمارے وکی سلموں بھی بہت قبیلہ خاطر ہو گئے. میں نے خود یہ مجھے سمجھاتے ہیں, میں ہی سمجھا رہا ہوں ان کو کہ چلیے دیکھیے دل چھوٹا نہ کیجیے. ممکن ہے جناب سیدہ نے مقدر میں یہی لکھا ہو. سبحان اللہ, بے شک. اور ہم تو آپ کے مقروض ہیں, قرض دار ہیں کہ آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا, جاہلانہ بیان کو عزت دی, بے تکے نقطے پر بھی داد دیا, حوصلے بڑھائے. کچھ لوگ تو محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ لڑکی کی شادی ہے تو چندے تک بات لے آئے. ہم اس احسان اور کا قرض ادا نہیں کر سکتے. صلوات بر محمد اور آل محمد. مگر یہ آپ حضرات کی خدمت میں کہہ دوں کہ آپ کی عنایات, آپ کے تحفے, آپ کی تحائف, آپ کے کفتے, آپ کے کباب, آپ کی بریانی کا بے پناہ شکر گزار ہوں, اور اس کا شکریہ مرتے دم تک رہوں گا. اس لیے کہ اگر جہاں سے تبرک نہیں آتا اور اگر میں ذرا سا بے تکلف ہوں تو میں فون بھی کر دیتا ہوں کہ آپ ذرا بھیج دیجئے, حالات ایسے ہیں, اور لوگ مجھے پہنچا دیتے ہیں. اس لیے کہ اب تبرک کی بات جو آتی ہے تو تبرک کو میں نے بتا دیا آپ کو. بہرحال بات کو ہم طولانی نہیں کریں گے. ہم تمام چیزوں کے شکر گزار ہیں, مگر اللہ کا کرم ہے, مولا کا احسان ہے. ہمارا کام ہے امام کے حوالے کر دینا, امام زمانہ کا کام ہے اس کو پورا کرنا. ہاں, اب بات کو میں نے کہاں پر چھوڑا تھا, یہ میں نے آپ کو کہا تھا وہ لڑکا کھڑا ہو گیا تھا مجلس پر نہ, وہ تو میں نے مثال دی تھی. ہم علی کی مدد میں شیر, وہ بھی بات کی چیز ہے جی. ہم اپنے پورے قوم کو بادام کی ضرورت ایک ساتھ پڑ جائے. نوجوان بھائیوں, مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, اور اگر بھولنے کی عادت ہے, بھولنا انسان کی بیسیکلی مجبوری ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ ہم حافظے کے پرفیکٹ ہیں, امپاسبل. اس لیے کہ بھولنا اگر بشریت کے اندر سب سے بڑا عیب نہ ہوتا تو اللہ نماز میں شقیقات نماز نہ دیتا. جب یہ نماز بھول جاتا ہے تو مجلس یاد رکھے گا. کیا کہتے ہیں. چلیے اچھا ہوا کہ بھول گئے آپ, کم سے کم میرا تو فائدہ ہوا. میں نے ایک جملہ بات کو یہاں پر روکا تھا, بیعت جو غیر کے ہاتھ پر کرے, کرنے والے جہاں تھے وہیں رہ جائیں, اور جن کے ہاتھ پر کیا جائے ان کا قد بڑھ جائے. یاد آیا آپ کو؟ بیان کو میں نے یہیں پر چھوڑا تھا. تو اب تو صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بیعت پر دیکھیے, اس سے پہلے کہ بھیکن پور کی بریانی حال میں داخل ہو, نوجوان بھائیوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے, یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے بیٹا, تم لوگ بھی, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میموری آپ کی شارپ ہو, حافظہ, سننا بیٹا, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگ سنیں, آپ تم لوگ سنو بیٹا, کہ اگر میموری شارپ ہونا چاہتے ہیں تو صبح میں اٹھ کے نہارے منہ, بغیر کچھ کھائے ہوئے, برش ورش کرنے کے بعد آپ 1 ٹیبل اسپون اوریجنل شہد, اس میں 6-7 دانے زعفران کے رکھ کے اس کو انگلی سے رب کر دیں اور 4-5 منٹ اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ پھر ہاتھ دھو لیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو نوش کر لیں. کوشش یہ کریں کہ جارے میں اس کا یوز کریں. مولا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 40 دن تک 40 دن تک اگر یہ عمل کوئی کر لے گا تو حافظہ ایسا ہوگا کہ لوگ حیرت کریں گے اس کو دیکھ کے. کیا کہنے, سبحان اللہ. کرے یار اس کی میموری کیسی ہے. مطلب سمجھے آپ, ہم شہد زعفران کھائے ہوئے ہیں, کیا کہنے, سبحان اللہ, اور ٹھیک ٹھاک کھائے ہوئے ہیں, لیکن ابھی اچھا یہ ادھیڑ لوگ آپ لوگ شروع نہ کیجیے گا ابھی, ہاں, ورنہ ایسے ہی گرمی میں رہتے ہیں,
نہ جانے معاملہ پھر کہاں سے کہاں چلا جائے گا. واہ واہ. بیعت معصوم کی، بیعت غیر معصوم کی. نقطہ یہاں تک لایا تھا، یاد آ گیا؟ صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ غیر معصوم اور معصوم کی بیعت میں فرق میں بتا رہا تھا. کچھ لڑکے آگے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جو لوگ رسول کے ہاتھ میں بیعت کر لے گئے کافر تھے، مشرک تھے، دھول تھے، گرد تھے، کچھ نہیں تھے. بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، عزت دار ہو گئے، مومن ہو گئے. رسول کو ان کی بیعت سے کوئی فائدہ نہ ملا، انہوں نے کیا، ان کو فائدہ مل گیا. علی کے ہاتھ پر بیعت کی، غدیر میں ولایت کا تاج ملا، نفاق سے سپر ملی، اور متقی کا ایک ٹیگ مل گیا ہم کو. لیکن علی کے قد میں کوئی اضافہ نہ ہوا کہ ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا تو علی بڑے ہو گئے. علی جہاں تھے وہیں رہ گئے، علی جو تھے علی رہے، محمد جو تھے وہ محمد رہے. مگر ملوکیت کی بیعت کیا ہوتی ہے؟ بند کمرے میں ہوئی بیعت. سب لوگوں نے مل کے ایک صاحب کو پکڑا، بنا لیا، بیعت کر لی. جب سب نے بیعت کی تو جو صحابی تھے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ صحابی تھے، صحابی رہ گئے. لیکن جن کے ہاتھ پر بیعت کی وہ کھٹ سے کلک ہو گئے، کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. مومن تھے، امیر المومنین ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے، حاکم شرع ہو گئے، اب نماز پڑھانے کے قابل ہو گئے. تو بات سمجھ لیں، جہاں بیعت سے جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اس کا قد بڑھ جائے، وہ ملوکیت ہے، حکومت ہے، سیاست ہے. اور جہاں بیعت کر کے بیعت کرنے والے کو عزت مل جائے، ولایت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. قیمتی جملہ تھا، قیمتی جملہ میں نے بڑے حسین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. تو اب عرض یہ کر رہا تھا، حسین نے جو قیام کیا وہ صرف اس لیے کہ بیعت 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 پاکیزہ لفظ تھا، اتنا بدنام ہو گیا کہ نیر سرسوی نے کیا شعر کہا کہ وہ زندہ شبیر کھڑے ہیں، وہ زندہ شبیر کھڑے ہیں، یہ بیعت کی لاش پڑی ہے. وہ زندہ شبیر کھڑے ہیں، یہ بیعت کی لاش پڑی ہے. ماتم پر بدعت کے فتوے، سچ بولو تاریخ پڑی ہے. ماتم پر بدعت کے فتوے، سچ بولو تاریخ پڑھی ہے. وہ زندہ شبیر کھڑے ہیں، یہ بیعت کی لاش پڑی ہے. رات نے مانگی چاند سے بیعت، چھوٹا منہ اور بات بڑی ہے. اس کے بعد مقطع تو قیامت کا مرحوم اللہ جنت نصیب کرے کہتا ہے، نیر کو بھی نیر کر دے مولا تیری بات بڑی ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. تو میرے سرکار میرے سرکار بیعت معصوم غیر معصوم کی کر ہی نہیں سکتا. حسین کے انکار بیعت نے مسافت زمانہ کو تابوت کا آخری کیل دے دیا. نہ حسین سے پہلے کسی نے بیعت کی تھی، نہ حسین کے بعد کسی نے بیعت کی. اب مجلس دوسرے مرحلے میں آئے گی، زراعت کی تاریخ کی مناسبت سے وہاں سن لیں کہ کچھ شیعہ لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ علی نے بیعت کی، تو وہ میں نے بھی پڑھا ہے. تو اگر یہ مجلس میں بیرون ملک پڑھتا تو ہم کو سمجھانے میں ٹائم لگتا. لفظ شیعہ لگ جانے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اوریجنل شیعہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بہت خوب. بے شک بے شک. جو عزاداری کو روک دے وہ شیعہ ہے. کبھی نہیں کبھی نہیں جو علم مبارک چھین لے کبھی نہیں، ہرگز.
ارے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی استغفار کریں وہ لوگ جو کسی ابلیس کے چکر میں آ کے علم مبارک کی توہین کی. بے شک بے شک کوئی حل نہیں ہے, اللہ معاف کر لے گا. اللہ بڑا کریم ہے, بے شک. اور اتنا کریم ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ سے, بس گھوم جائے گی مجلس. اتنا کریم ہے, خالی توبہ تو توبہ کی بات, خالی شرمندہ ہو جاؤ اللہ معاف کر دے گا. شرمندہ ہو جانے پر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. تو کیا شیعہ ہونے سے وہ بالکل دھوئے دھائے ہو گئے؟ وہ لوگ جو ملنگی ہیں اسمائک کھینچ کے یا علی مدد, کیا یہ کیا پی رہے ہیں؟ نام دیا اس کا علی بوٹی. خدا کی لعنت ہو. چور صاحب ایک مولانا ہی کے گھر میں چوری کرنے لے گئے, انہوں نے خوب بنایا انہوں نے. تو اب جو گٹھڑی زیادہ وزنی تھی وہ اٹھ نہیں رہی تھی, تھاشیہ عادتاً وزن اٹھانے کے لیے نکل گیا مجھ سے یا علی مدد. تب مولانا بولے ارے رے رے حسین حسین کہہ کے جو 40 سال میں جمع کیا ایک علی کے نام پر لے جا رہا ہے. تو میرے سرکار یہ تو لوٹنے والوں کا نتیجہ ہے, وہ رہتا ہے سلسلہ. شیعہ نے لکھ دیا, لکھا کریں. میں آپ کو ایک ایسا نقطہ دوں گا کہ نہ لکھنا نہ پڑھنا, نہ کتاب نہ یونیورسٹی نہ حوالے نہ لائبریری. علی نے, حسن نے, حسین نے مولا علی سے لے کر قائم آل محمد تک کسی معصوم نے کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کی. اب اس کی دلیل نہ کتاب نہ یونیورسٹی نہ لائبریری نہ دلائل. اس نے کیا لکھا اس نے کیا لکھا, لکھے کے پر ہم نہیں جاتے, اس لیے کہ جو بھی لکھا ملتا ہے ہم کو رسول اللہ بتا کے گئے ہیں کہ اس کو قرآن سے ٹیلی کرو. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاک ناپاک کی گودی میں جا ہی نہیں سکتا. قرآن مانے کہ آپ کو مانے. قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت کے معاملات میں معصوم کے لیے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ اہل غیرے کی بیعت کر لے گا. قرآن, ارے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محمد یہ کنکریاں آپ نے نہیں میں نے پھینکی. عمل ہوتا ہے رسول کا, نسبت دیتا ہے اللہ اپنی طرف سے. کیا کہنے, سبحان اللہ. حد تو یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محمد یہ کنکری ہم نے پھینکی. ابو طالب نے مصطفیٰ کو گود میں پالا, پناہ دے دی. قرآن نے کہا الم یجد کا یتیما فآویٰ. اے میرے حبیب میں نے آپ کو پناہ نہیں دی. آپ سمجھ گئے, یہ بیعت معصوم کر نہیں سکتا. ہم قرآن کو مانیں کہ آپ کو مانیں. اور اب یوتھ جو ہمارے نوجوان ہیں, اللہ آج مجھے بڑی ایک بات کی خوشی ہوئی کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو نوجوان ہیں, یعنی چھوٹے نوجوان بھی کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ادبی غلطی ہو گئی, مگر یہ کہ جو ابھی نوجوانی کی طرف راغب ہیں ان بچوں میں بھی ایک تقویت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی. ساری خبر ملتی رہتی ہے کہ اسد یاور صاحب رک گئے تو جیسے ان کے لبوں پر تبسم ہو گیا. یہ بچے اتنا ہم کو پیار کرتے تھے, یہ آج اس کا اندازہ لگا مجھے. اللہ ان بچوں کے سر پر پرچم ابو الفضل عباس کو قائم اور دائم رکھے, اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے سبب عزت بنے, اپنے قوم کے لیے سبب عزت بنے, اور اپنے والدین اور اپنے قوم کے لیے سبب ذلت نہ بننے پائے. آ جائیے, آ جائیے, یہاں آ جائیے, آ جائیے. بریانی خسی کی تھی کہ مرغے کی؟ ادھر آ جائیے, ادھر آزاد بھائی ادھر آ جائیے. خیر اب آپ دیکھیے کیا معاملہ ہے. وہ تو بریانی اتنا کھا کے آئے کہ ہل نہیں رہے بیچارے. میرے سرکار
کی تھی یہ پتہ چل گیا. ویسے میں کیا بتاؤں, آج کسی ٹینشن کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی تھی, تو میں نے شبر بھائی سے گزارش کی اور انہوں نے حاضری ہمارے یہاں بھیجی. نظر تھوڑا سا, ہم چکن بریانی نہ کھانے کے بعد بھی ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم کو وہ چکن بریانی پسند نہیں ہے, مگر حاضری کے نام پر تو کھاتے ہیں. ارادہ کیا تو 2 چمچہ کھانے کا, ٹھیک ٹھاک کھا گئے. اس لیے کہ وہ میں نے تیسرے دن مجلس میں کہا تھا کہ نہ جانے اہل بیت کا نام لے کے کچھ بنا دو. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ کھچڑی جو مریض کو دی جاتی ہے اور مریض کا نام یہی کھائیں گے, اس کو بھی رکھ دو حسین کے نام پر, عزت مل جائے. آج ہمارے علی عباس سلموں نے اپنے یہاں بھی سبیل امام جناب حضرت قاسم ابن حسن کا اہتمام کیا ہے. سبیل سے مطلب آپ لوگ خالی پانی نہ سمجھیے گا, ہاں وہ سبیل پورے نظر کو کہتے ہیں. تو وہ ٹھیک ٹھاک وہاں کھانے یا حلیم کا اہتمام ہے. اور آج میں ان لوگوں سے خوش ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں دودھ کے شربت اور کولڈ ڈرنک اور اس کا انتظام کیا. میں انتظار میں تھا. میرے بھائی 200-250 میں پانی کا کیریئر دیتا ہے, 24 روپے میں ایک پانی کا جار دیتا ہے. ہم نے تحریک چلائی مگر آپ نے لبیک نہیں کہا. آج 7ویں محرم کو کچھ لوگوں نے لبیک کہا, میں ان کا شکر گزار ہوں. آپ ہماری بات پر تھوڑا سا عمل کیجیے. 1 بوتل پانی 15 روپے میں دیتا ہے. آپ اس نیت سے خرید کے لے کے چلیے. ہم بارگاہ زہرا میں سبیل حسین کا پانی دے رہے ہیں. آپ کو اگر شرم لگتی ہے پانی جیب میں چھپا کے لائیے, ٹیبل پر رکھ دیجیے. اس کے بعد محشر میں ہماری آپ کی ملاقات ہوگی تو پتہ چل جائے گا نام حسین پر خلوص سے پانی دینے کا ثواب کیا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 70 لیٹر اسپرائٹ کا پیسہ نہ ہو تو کیا کریں. 20 روپے میں دیتا ہے اسپرائٹ, حال سے لیجئے گا تو 18 روپے میں دیتا ہے. ہم آپ کو پورے مجلس میں اسپرائٹ اور پانی کا دریا بہانے کو نہیں کہتے, ہم آپ کے دلوں میں حسین کی وہ سبیل والی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن عمل 2-3 لوگوں نے کیا, آپ سب کریں. صلوات بر محمد اچھا کچھ نہ ہو ٹھیک ہے, مجلس میں نہیں لے جائیں گے, اس لیے کہ جہاں مجلس میں جا رہے ہیں وہاں کچھ لوگ دیکھ لیں گے. آپ عمل چھپا کے کرنا چاہتے ہیں, متقی ہے ضرور کیجیے. یا یہ کہ اب کون جائے وہاں 2 بوتل لے کے, لوگ کیا کہیں گے یار 11,000 سیلری ہے, یہ 2 بوتل لایا ہے. ہماری قوم میں تو بولنے والی بھی ہوتے ہیں نا, رمضان میں کیسے بولتے ہیں, یہی کچری لائے ہو, اتنا بڑا مکان, گھگنی اتنی سی, نہ بولا کیجئے. اس لیے کہ اگر دل سے بات نکل گئی تو پھنس جائیے گا. وہ بھی نہیں ہوتا. آپ 2 بوتل پانی لے کے کھڑے ہو کے سڑک پر مجلس شروع ہونے سے پہلے, مجلس شروع ہونے کے بعد کھڑے ہو کے خالی حسین کے نام پر پلا دیجیے. اتنا تو کر سکتے ہیں. میرے دوستو, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صرف نام حسین پر 1 قطرہ آب یا 1 دانے کا سبیل عزت و عظمت وہ بڑھا دے گا. کہاں؟ پیش خداوند قدوس, پیش اللہ, پیش رسول. اور انشاءاللہ جو یہاں سبیل پلائے گا مولا علی اسے کوثر پلائے گا. صلوات بر محمد بیعت. اب بیعت کی مثال دے رہا ہوں. نہ لائبریری, نہ کتاب, نہ قرآن, نہ حدیث, سب چھوڑیے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ علی نے بیعت کر لی تھی, حسن نے صلح کر لی, کچھ لوگوں نے صلح کو بیعت لکھ دیا, حسین نے انکار کر دیا تو مورخ نے قلم کو حرکت دے دی. حسین نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ. حسین ضدی تھے, زبان جل جائے. حسین لڑاکو تھے, حسن صلح پسند تھے. پھر کچھ لوگوں نے لکھا حسن بزدل تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو معلوم ہے بزدل مومن نہیں ہو سکتا, امام ہونا تو دور کی بات ہے. حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. اگر بزدل ہے تو ابھی مومن کی شبیہ ہے, مومن نہیں ہے. مومن اس کو کہتے ہیں جو نڈر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے, سبحان اللہ, کیا کہنے, بہت خوب. اس کے دل میں پھر تھانہ پولیس 107 کسی کا ڈر نہیں ہوتا.
اب 107 کے لیے ڈرے ہوئے کہیں ہمارا نام کہ لیے تبرک ابا نے بھیجا ہے. تبرک میں سیاست نہ کیجیے. زہرا نے اگر وہ نیت دیکھ لی تو ممکن ہے دوسرے سال تبرک کے لائق بھی نہ رہ جائے گی. کیا کہنے سبحان اللہ. بے شک بے شک. نہ سمجھ رہے ہیں. اپنے نہیں گئے اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے 107 میں نام دے دے گا. تو 4 بوتل مازا لپیٹ کے چھپا کر دیکھو بیٹا ایسے بنگلہ سے نہ جانا, ادھر سے نکلنا, کوئی دیکھے نہیں. اور اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو نام ان کا لے لینا اور جاؤ وہاں پہنچا دو مثلا جس کے ہم. یہ سیاست اگر آپ کو کرنی تھی تو آپ بجائے تبرک کے کوئی دوسرا چیز استعمال کیا ہوتا. کیا کہنے تبرک اضافہ گریہ کے لیے ہے, آپ کی سیاست کے لیے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. پھر تو وہی ہو گیا, مولوی کو کسی نے دیا خمس, اس نے دے دیا ڈیٹ میں 9 تاریخ کو اتنا خرچہ, 12 تاریخ کو اتنا خرچہ. یہ نہیں کر سکتے. تبرک ہے, تبرک میں استعمال ہوگا. خمس ہے, خمس میں. سہم سادات ہے, سہم سادات میں. سہم معصوم ہے, سہم معصوم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا بیعت کسی نے نہیں کی. حسن بزدل تھے نعوذ باللہ, لا حول ولا قوت. بھائی بھائی میں یہ تو اختلاف تھا کہ حسین تلوار پر بھروسہ کرتے تھے اور حسن کو تلوار پر بھروسہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب کیوں لکھا؟ یہ سب ان لوگوں نے لکھا جنہوں نے علی کی بیعت کو مانا. کیا کہنے. اور اس میں ہم جیسے بھولے بھالے لوگ بھی پھنس گئے. یزید شرابی تھا, جواری تھا, زانی تھا, بے نمازی تھا, بد کردار تھا, بھلا حسین بیعت کیسے کر لیتے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ یہودی پالیسی سے لکھا گیا تھا کہ پوری دنیا کو یزید کی برائی لا کے پورا برڈن آف پروف لاد دیا جائے, اور جب زمانے میں یہ آ جائے کہ برے لوگوں کی بیعت معصوم نہیں کرتا تو سیدھے علی کی بیعت پر لگا دیں گے. وہ داڑھی تھی, تقویٰ تھا, مسجد تھی, جماعت تھی, نماز, تو اب علی نے ان کی کر لی تھی, ان کی نہیں کی تھی. تو کسی بیعت کو لیگل کرنے کے لیے یزید کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. یزید کا کھل گیا تھا, بقیہ سب تھے ایک لائن کے. کیا کہنے. کیا کہنے سبحان اللہ. آج ہی میں سن رہا تھا یوٹیوب پر, وہ تھوڑی دیر مولانا اشتیاق مدنی اور ایک نوجوان حافظ ہیں, ان کی دونوں اہل سنت ہیں, آپ سن لیجئے. وہ تو میں نے سیو بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یزید تو بدنام ہوا, 20 سال میں اسلام کو تباہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دیکھا وہ ظاہر سی بات بیچارے مانتے ہیں. وہ تو مزہ تب آیا تھا کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی اور انہوں نے لکھا شجرہ خبیثہ, وہ شجرہ جس پر شجرہ ملونہ, شجرہ خبیثہ قرآن میں, تو اس میں در منصور تفسیر ہے, اس میں وہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر شجرہ ملونہ سے, شجرہ خبیثہ سے مراد بنی امیہ, اور نیچے نوٹ لکھا ہے کہ شجرہ ملونہ, شجرہ خبیثہ سے مراد بنی امیہ ہیں, یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. یعنی ملونہ بھی ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اندازہ لگائیں. کیا کہ سید سید ہے, شیخ شیخ ہے, مغل مغل ہے, پٹھان پٹھان ہے, مرزا مرزا ہے, انصاری انصاری ہے نا. اب وہ آپ نے یہ ترکیب کو بھی سنی, سیدنا شیخ فلاں. بھائی سید ہے تو شیخ کیسے ہو گئے؟ کچھ سمجھ میں بات آتی ہے ہماری؟ سمجھ میں آ گئی تو صلوات پڑھ دیجیے. میں آپ کی خدمت میں ایک دلیل دے رہا ہوں, معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کی دلیل اگر جانا ہے کہ علی نے بیعت نہیں کی, حسن نے نہیں کی, حسین نے نہیں کی, سجاد نے نہیں کی, کسی امام نے نہیں کی, اس کی دلیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو سنیے, ہم شیعان علی کی تاریخ پڑھیے. مالک بن نویرہ سے ہم نے پہلی قربانی شروع کی. محبت علی میں پہلی قربانی مالک بن نویرہ, رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں, ان سے ہم نے قربانی شروع کی. پورے عراق کی تاریخ, پورے کوفے کی تاریخ, اگر وہ تاریخ پڑھ دوں تو 3 گھنٹہ لگ جائے. 3 گھنٹہ کہ کہاں کہاں شیعوں پر ظلم ہوا. سید علی حسین رضوی انہوں نے ایک تاریخ شیعت کتاب لکھی ہے, وہ اتنی ضخیم ہے. وہاں ابھی افغانستان میں کیا ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ, ہزارہ میں کیا ہوا,
سپاہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، سپاہ محمد سپاہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، مدح صحابہ کیا کر رہا ہے، سارے گروپ دیکھ رہا، وہاں قتل عام، پوری بس کو اتارا، قتل عام کر دیا، بس میں رکھا، کنٹینر میں رکھا، آگ لگا دیا، پورے امام باڑے جل گئے، ہم نے ہر قبرستان بھر دیا، مگر کمال ہے ہر سال 100 قربانی دی، علی نہیں چھوڑا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات حاضر ہوئیے گا، ہم نے ہر سال قربانی تو دی مگر علی نہیں چھوڑا۔ بے شک میں نے جو اتنی گنتی گنائی آپ کو، امام باڑے جلے، جلوس میں بم پھاڑا گیا، گھر ویران کیا گیا، بستیاں لوٹی گئیں، عورتیں اسیر بنائی گئیں، پورے شہر ویران کر دیے گئے۔ ہم نادار ہونے کے بعد، غریب ہونے کے بعد، کمزور ہونے کے بعد، مفلس ہونے کے بعد، ناچار ہونے کے بعد، بے بس ہونے کے بعد ہم سارے ظلم سہتے رہے، علی نہیں چھوڑا۔ تو اب بیعت کا معاملہ یہاں پر آیا، علی نے کس کی بیعت کی، حسن نے کس کی بیعت کی، حسین نے کس کی بیعت کی، وہ چیپٹر کلوز رکھو، پہلے شیعان علی کی تاریخ پڑھ لو۔ اتنے ظلم سہنے کے بعد، اتنے کمزوری کے بعد 4 شیعہ لا کے کھڑا کرو کہ جس نے مصلحتاً امیر شام یا یزید کی بیعت کی ہو۔ میں لفظوں کو اور سمیٹ دوں، جاہل سے جاہل شیعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ حالات سے گھبرا کے اس نے امیر شام یا ثلاثہ کی بیعت کی ہو۔ سنا آپ نے آج تک نہیں سنا؟ اب انکار بیعت علی شیعوں میں دیکھیے کہ جب ہم غلام ہو کر ظالم کی بیعت نہیں کرتے تو وہ امام ہو کر وہ امام ہو کر آج تو تم کو وہ شعر پڑھنا چاہیے تھا ابھی پروفیسر عین الحسن کا، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا اقرار ہے عباس کے بازو، کاٹو گے کہاں تک میرے عباس کے بازو، ہم سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ نعرہ حیدری۔ نوجوانوں، علی اکبر سے محبت ہے اگر اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے دینا، اور صبح عاشور کے معصوم مؤذن کی قسم رضا خانوں کو ویران نہ ہونے دینا۔ جزاک اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ سننا میرے بھائی توجہ، اب ایک چھوٹا سا نقطہ میرے بھیا، وہ ارلی 15 بالکل جو ابھی نوجوان جیسے یہ بچہ ہے، یہ سب ارلی 15 میں جو لوگ ہیں، مطلب ادھر اشارہ کیا تو ادھر نہ سمجھے کہ یہ ادھر یہ بچوں کو اشارہ کر، یا ادھر پیچھے جو کچھ بچے بیٹھے ہیں 13 برس کے ہیں، 12 برس کے ہیں، 14 برس کے ہیں، یہ ان کے لیے ایک نقطہ پڑھ رہا ہوں، ممکن ہے پڑھا ہو کبھی میں نے، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ لوگ انٹرنیٹ پر بہت لگے ہوتے ہیں، مجلس میں بھی بیٹا انٹرنیٹ والا ایک نقطہ سن لو، لیکن ایک بات سن لیں، اگر آپ گھر میں موبائل دیکھ رہے ہیں اور راہ چلتے یہ ہو رہا چیٹنگ چل رہی ہے، اماں یا ابا میں سے کوئی آ گئے اور اگر آپ نے موبائل چھوڑ کے ان کا استقبال نہیں کیا تو دینی کتاب بھی پڑھ رہے ہیں تو حکم ہے کہ بند کر دو اگر ماں باپ آ جائیں، اس لیے کہ اگر تم پڑھتے رہ گئے، ہم تو حفظ الامام پڑھ رہے تھے تو ابا کا چہرہ دیکھ کے کیا کرتے، ابا کے دل سے کہیں حک نکل گئی کہ یہ اتنا بدتمیز ہو گیا کہ اگنور کر رہا ہے ہم کو، تو موبائل، پہلی تو یہ اصلاحی بات پڑھ دوں
کہ آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر چیٹنگ کیجئے، مگر ماں باپ یا بزرگ کوئی آ جائے تو ذرا اس کو نیچے رکھ لیجیے، بات ٹھیک ہے؟ تو ذرا سا اندازہ لگائیے بولو بھائی، جب ماں باپ کے سامنے موبائل چلانا الاؤ نہیں ہے، مجلس میں سیدہ آتی ہے، صلوات بر محمد اور ہاں توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، اصلاً قیمت اسی کی ہے جو کسی آدمی کو اپنی شناخت، اپنی پہچان بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نکتہ ہے، کیا پڑھا میں نے مالک بن نویرہ سے آج تک ہماری قربانی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر یوٹیوب پر جا کے دیکھیں گے تو قربانی کی لائن لگ جائے گی۔ تو ممکن ہے یہ یوتھ یہ نہ سوچ لیں کہ یا اللہ بیکاری شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ ہماری قوم تو کٹھی رہی ہے۔ سن 12 ہجری سے 11 ہجری سے جو کٹنا شروع ہوا تو 1443 ہجری کے اوائل تک کٹ رہی ہے۔ خیر مگر آج اچھی خبر ہے کہ طالبان نے جو علم مبارک کو ہٹایا تھا وہ پھر لگایا آج انہوں نے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو جی، تو وہ لگا دیا، اچھی بات ہے۔ تو اب یہ جو بچے ہمارے جو 14 سال 12 سال 13 سال کے ہیں، ان کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے یا اللہ یہ ہماری قوم تو کٹنے کے لیے پیدا ہوئی، پاکستان میں ہم کٹ رہے ہیں، افغانستان میں ہم کٹ رہے ہیں، پرانا ایران اس میں ہم کو رون دیا گیا، عراق اس میں ہم لوٹے گئے، روس تک، یورپ تک، کہاں کہاں نہیں ہم نے قتل عام کیا، اور کربلا واضح مثال ہے اس کی۔ تو کیا ہم کٹنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا ہم ہی قربانی دیں گے اور وہ مزے اڑائیں گے۔ تو میں آپ کا دل ٹھہرانے کے لیے پڑھا ہوا نقطہ پڑھ دوں کہ قربانی آپ ہی کو دینا پڑے گی، آپ گھبرائیے نہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ آس کیجئے، پوچھئے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم ہی دیں گے، وہ بھائی لوگ کیوں نہیں کٹیں گے؟ نہیں کٹیں گے، قربانی آپ ہی کو دینا پڑے گی۔ کیوں؟ اس عشرے کی دوسری مجلس میں نے قربانی کا کچھ ذکر کیا تھا، جن لوگوں کو یاد ہے۔ قربانی کس کی ہوتی ہے؟ بکرے کی، بے شک بے شک، بکرا ہے نا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 پیر، وہ اپنی بال میں بکرا ہے، ٹھیک۔ اچھا بکرا جانور ہے، بے شک، دمبا جانور ہے، گدھا بولیے جیسے بول رہے تھے ویسے، گدھا بھی جانور ہے، کتا، حالانکہ گدھا اگر وہ جو 3500 4000 میں جو بکری آتی ہے کہ جس میں گوشت ندارت ہڈی ظاہر، تو اگر گدھا قربانی کر دیا جائے تو 10-5 کلو گوشت زیادہ نکلے گا۔ ہنسے کیوں آپ؟ ارے کہلے ہنسے نہ تو کیا کریں، گدھے کی قربانی کرا رہے ہیں آپ؟ ہم نہیں کرا رہے ہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے، جانور وہ بھی ہے، گدھے کی قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جانور وہ بھی ہے۔ کہلے اسد یاور صاحب ٹائم برباد نہ کیجئے، جانور گدھا بھی ہے، جانور کتا بھی ہے، جانور بکرا بھی ہے، مگر بکرے ہی کی قربانی ہوگی، گدھے اور کتے کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم اتنا جانتے ہیں بکرا حلال جانور ہے، کتا حرام جانور ہے، گدھا حرام جانور ہے۔ تو شیعان علی ولی اللہ کہنے والوں مطمئن رہو، قربانی آپ ہی کی ہوگی، اس لیے کہ حلال کی قربانی ہوتی ہے، حرام کی قربانی نہیں۔ حسن اور حسین کا قیام، حسن کی بیعت، حسن کی صلح، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حسن ہار گئے، توبہ کیجئے آپ۔ اگر قوت حسن پر اگر آپ اجازت دیجئے تو بچ گئے سارے۔ تو ایک جھلک میں آپ کو امام حسن کے لڑائی کی دکھاؤں۔ بے شک بے شک۔ ٹائم ہمارا نکل گیا، 10:30 ہو گئے، اس لیے کہ 10-15 منٹ تو بات بنانے میں لگ گئے اور 10-12 منٹ آپ کے آنے میں لگ گئے، اور جو جی
میک اپ تو ایسے ہی ہے کہ عشرہ ختم ہوتا ہے 10 کو، نبی مجلس ابھی پڑھ رہا ہوں 12 تک پڑھنا ہے جی 12 تو گن لیجئے گا 12 محرم تک اے بیٹا تم مجلس ریکارڈ کر رہے ہو نا، ٹوٹل کر کے پکڑا دینا 12ویں مجلس کو 12 محرم تک کہا میرے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. حالات میں اختلاف تھا، حسن لڑے نہیں حسین لڑے. پہلی بات تو بھول جائیے، نہ کوئی لڑائی علی لڑے، نہ کوئی لڑائی رسول لڑے، نہ کوئی لڑائی حسن لڑے، نہ کوئی لڑائی حسین لڑے، نہ کوئی لڑائی علی لڑے. اس لیے کہ لڑائی ہے، جملے آپ کے حوالے، لڑائی ہے دو نظریات کے خلاف، لڑائی ہے دو مکتب فکر کے درمیان، لڑائی ہے دو گروہوں کے درمیان، لڑائی ہے دو مزاج کے درمیان. جو رسول لڑے وہ لڑائی نہیں ہے، جہاد. جو علی لڑے وہ جہاد ہے، جو حسین لڑے وہ جہاد. تو جہاد کیسے لڑے؟ تو پھر حسن نے کیوں نہیں لڑا؟ ذرا آپ یہ بتائیے کہ مکے میں رسول اللہ نے لڑائی کیوں نہیں لڑی؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. کہنے لگے ارے آپ سمجھے نہیں اسد یاور صاحب. جی نہیں سمجھے، سمجھائیے. کہنے لگے جہاد ہے فروع دین میں، فروع دین میں ہے اول نماز. تو ہر وقت نماز نہیں پڑھتے، نماز کا وقت آتا ہے. دوسرے ہے روزہ، ہر وقت روزہ نہیں رکھا جاتا، روزے کا ٹائم آتا ہے. ویسے ہی ہے جہاد، اینی ٹائم جہاد نہیں ہوتا، جہاد کا ٹائم آتا ہے. اور جہاد کا ٹائم کون جانتا ہے؟ کا معصوم. مکے میں رسول نے دیکھا جہاد کا وقت نہیں ہے، تلوار نیام میں رکھی. بدر میں رسول نے دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار نیام سے باہر نکالی. بعد وفات علی نے دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، گوشہ نشین ہو گئے. جمل و صفین میں علی نے دیکھا وقت آ گیا، تلوار نیام سے باہر نکالی. بعد علی حسن سمجھ گئے جہاد کا وقت چلا گیا، تلوار نیام میں رکھ لی. بعد حسن حسین نے دیکھا جہاد کا وقت آ گیا. سنیے، جمل کا معاملہ ہے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت تھکی رہے گی قوم، مگر صفین اور جمل سے جگایا جائے گا تھوڑا سا. جمل ایک لڑائی ہے، جمل کے معنی ناکا کے ہوتے ہیں اونٹ کے، اونٹنی پر. عسکر نام کا ایک اونٹ تھا جس پر سوار ہو کے اماں محترمہ تشریف لے گئی تھی. تو وہ اس کا نام تھا عسکر. چونکہ وہ صحیح سی بات ہے بڑی باوقار لیڈی تھی اور اونٹ پر گئی تھی، اس لیے اس کا نام ہی ہو گیا جنگ جمل. یہ علی کے خلاف یہ شروعات کی تھی اس لڑائی کی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر بن العوام، اس لیے کہ یہ خلافت کے کینڈیڈیٹ تھے اور معاملہ قوم نے علی کی طرف لا دیا. تو یہ بیچارے ویسے چوک گئے. آئے ایک دن یہ دونوں گورنری کے لیے، تو علی اس وقت بیت المال کا حساب کر رہے تھے. بچوں نے یہ سنا ہوگا، نام نہیں سنا ہوگا، نام آج سن لیجیے. جب یہ آئے تو یہ دونوں داخل ہوئے، تو علی نے دیکھا اور تشریف رکھیے، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر اب علی نے اپنا جب گرینڈ ٹوٹل لگا دیا حساب پر، تو علی نے یوں کر کے ہاتھ کی ہوا سے چراغ بجھایا. کہلے ہاں بولیے کیسے آنا ہوا؟ کہلے وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. یہ چراغ کیوں گل کیا؟ کہنے لگے اس میں بیت المال کا تیل لگا ہے اور بیت المال قوم کا مال ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور ہماری آپ کی نجی گفتگو میں ہم نہیں چاہتے کہ بیت المال کا تیل خرچ ہو، کہاں حساب لے جائیں گے ہم. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہاں پر ایک جملہ مرزا محمد اطہر صاحب کا ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. کہنے علی نے ہاتھ کی ہوا سے ان کے جلتے ہوئے چراغ نہیں بجھائے، دو دلوں میں جو چراغ جل رہے تھے یوں کر کے اس کو بجھا. وہ آئے تھے گورنری کے لیے کہیں کچھ، تو ایک دوسرے نے کہا کہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں کام نہیں بنے گا. تو کیا کہ اسٹیٹمنٹ بدل دو. تو مولا علی نے کہا فرمائیے کیا؟ کہنے نہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے تھے تو سوچا. تو مولا نے کہا ہمارے واسطے بھی دعا کیجیے گا کھانے کا. کیا کہنے، شکریہ شکریہ. چلو اب ان کو تو پتا تھا کہ یہاں آپ کوئی دال نکلنے والی. ادھر معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے قتل کر دیا. امیر شام کو موقع مل گیا سیاست کھیلنے کا. اس نے علی پر الزام لگا دیا، مہرے میں حضرت عائشہ کو لے لیا، حضرت عثمان غنی کے کرتے کا خون بھرا ہوا کرتا، اور اس کے بعد لے گئے قصاص خون حسین لینے کے لیے میدان میں آ گئے. لیکن پورے مسلمان علی کے ساتھ تھے.
लाखों का मजमा अली के साथ था, उसमें इमाम हसन को मौला अली ने कल्ब लश्कर में रखा क्या कहने, सुभान और आलमदारी दी अपने बेटा हजरत मोहम्मद हनफिया को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैमने का सरदार बनाया इमाम हुसैन को, खुद मुकद्दमे जंग बने रहे। क्या कहने, बहुत खूब। मौला अली बारीक कुर्ता, कोई जेरा नहीं, बारीक कुर्ता पहन के खैमे के बाहर खड़े हैं, अपने बेटों की लड़ाई देख रहे हैं। मोहम्मद हनफिया को फनून जंग अली ने सिखाया था। मोहम्मद हनफिया बहादुर, शजा, दिलेर। दिलेर बाप का बेटा तो दिलेर ही होता है ना। बेशक। वो मुख्तार के ज़माने में मसहब इब्न ज़ुबैर का एक पुलिस का अफसर था। मोहम्मद हनफिया ने ये हाथ के हिस्से से उसके सर पर मारा तो भेजा मुंह से बाहर निकल गया। अब तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कभी अमृतसर जाना हो, इंडिया का अमृतसर, वहाँ एक म्यूज़ियम है, वहाँ हज़रत मोहम्मद हनफिया की वो तलवार जो अली से आई थी और वो आ गई थी इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के पास, उस तलवार का नाम है सैफ़ अली। आप खाली उसका दस्ता देखिएगा, आप जैसे और हम जैसे बिरयानी खाई हुई कौम दो हाथ लगाएंगे तब भी दस्ता भरेगा नहीं। कितने बहादुर थे मोहम्मद हनफिया। और उसके बाद बहादुर बाप का बेटा, बाप की हिदायत क्या है, जुमले तारीख के हवाले। ए मेरे लाल, ए मेरे फर्जंद मोहम्मद, बढ़ के हमला कर। सुन मेरे लाल, अपने पांव को जमीन में नस्ब कर दे। सुन मेरे लाल, पहाड़ हट जाए तू ना हटना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब उधर से हमला, अली ललकार रहे हैं, मोहम्मद हमने इधर से उधर से जिधर से हमला हो रहा, मोहम्मद हनफिया पर। अब जाहिर सी बात है, मोहम्मद हनफिया ने बड़ा शेराना हमला किया, मगर उधर जुबैर के लश्कर ने, तलहा के लश्कर ने जमल के मैदान में घेर लिया नरगे में मोहम्मद हनफिया को। अब मोहम्मद हनफिया देखे तो इधर भी रास्ता नहीं, उधर देखे तो उधर भी रास्ता नहीं। तो एक मरतबा घोड़े पर इमाम हसन ने देखा और चंगुल पर खड़े हुए हुसैन की तरफ देखा। हुसैन ने इशारा इमामत में कह दिया, मैमना मैसरा मैं संभाल लूंगा, तुम देखो। क्या कहने, मैं कहूँगा मौला अली आप निकलिए, बेटा नरगे में है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मौला ने कहा खामोशी से देखो, जब कोई चीज़ देखी जाती है तो बक नहीं किया जाता, चुप रहो। ये मौला ने नहीं कहे थे, ये खिताबत के जुमले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उधर से जालिमों ने तीर चलाना शुरू किया। हसन ने कहा अब तो मेरा भाई फंस गया। मैं एक मरतबा घोड़ा को काबा किया इमाम हसन ने, हुसैन की तरफ देखा, इशारे में दोनों भाइयों बात हुई, कब्जा शमशीर पर हाथ गई। रहमतुल्लिल आलमीन के वारिस हलीम अली ने जो तरबियत देती हसन को, उस तरबियत को दिखाया और तलवार लेके जैसे आए तो सफ़ों को दो हिस्सों में बांट दिया और तलवार को ऐसे अनोखे अंदाज में चल, दो ही मरतबा ऐसी तलवार चली है, या करबला में मौला अब्बास ने चलाई या जमल में इमाम हसन ने चलाई। सुनिए कैसे तलवार चला रहे थे इमाम हसन, दोनों हाथ से दस्ता पकड़ा और यूं ऐसे ऐसे घुमाना। ये ऐसे क्यों घुमा रहे थे? इसलिए कि मोहम्मद हनफिया की तरफ आ रहे थे तीर, हसन ने तीरों के सुफार काटना शुरू किया। तीर काटते काटते उसके बाद जब डर आए मजमे में तो तलवार को फिर घुमाया और वैसे जो वार होती थी तो अब लुढ़क लुढ़क के सर जमीन पर आने लगे। उधर से मोहम्मद हनफिया को भी मौका मिला। मोहम्मद हनफिया बजाय लड़ने के हसन को देख रहे हैं, कभी देखा नहीं था ऐसे लड़ते। लड़ते लड़ते सफे मैमना और मैसरा को पलट के कल्ब लश्कर में आ गए कि एक मरतबा हौदज पकड़ा उम्मुल मोमिनीन का और खींच के जो गिराया है तो अमारी पर मोमिना ऊंट समय जमीन पर तशरीफ ले आई। एक सेकंड में जंग नतीजे की मंजिल पर पहुंच गया। सीज फायर, सारे लोगों ने, आपको मालूम है ऐसे हाथ उठा लेना, सीज फायर, सारे लोगों ने तलवार का सरेंडर। बहादुर हसन पलटा अली की तरफ, बाबा हमारी का क्या करूं? बाबा आपने तो पैर काट ही दिए हैं ऊंट के, मैं क्या करूं?
کہا بیٹا ابھی بتاتا ہوں. ادھر محمد حنفیہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. حسن کو دیکھ رہے ہیں, علی کو دیکھ رہے ہیں, حسن کو دیکھ رہے ہیں, علی کو دیکھ رہے ہیں. علی ماہر نفسیات نہیں ہے, علی خالق نفسیات ہے. کیا جملے تھے میرے بھائی, علی خالق نفسیات. علی سمجھ گئے کہ بہادر ہونے کے بعد, جنگجو ہونے کے بعد, علمدار ہونے کے بعد محمد حنفیہ کو شرمندگی ہے کہ جو کام ہم گھنٹوں میں نہ کر سکے حسن نے منٹوں میں کر دیا, جبکہ یہ تلوار چلانے ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا. محمد حنفیہ سمجھ گئے, حسن کو چھوڑا, آ گئے. محمد حنفیہ کو ہاتھ پر رکھا, کلیجے سے لگا, بیٹا یہ ماتھے پر تیرے ندامت کا پسینہ ہے. میرے بھائی باہر تک آواز پہنچا ہے. علی نے محمد حنفیہ کو لے کر علی کے حسن کے جنگ کی ایک جھلک سنیے. بیٹا یہ تیرے ماتھے پر پسینے ندامت کے تو نہیں ہے؟ نہیں بابا, نہیں بیٹا تو یہی سوچ رہا ہے کہ تو علمدار ہو کے جو نہ کر پایا وہ حسن نے منٹوں میں کر دیا. نہ بیٹا, اب جملے, نہ بیٹا دل چھوٹا نہیں کرتے. اور ایک بات سن لے, تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو میرا بیٹا ہے, حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اب یہی جملہ تھا جس نے نقطہ بنا دیا. حسن کبھی نہیں لڑے, جمل میں ایک جھلک تلوار کی دکھا کے بتا دیا یہ محمد کے نیابت میں لڑا ہے. تو جیسی لڑائی محمد لڑ سکتے تھے ویسی لڑائی حسن نے لڑی. میمنے کو میسرے پر, میسرے کو میمنے پر پلٹا, جنگ کو نتیجے تک پہنچا دیا. محمد حنفیہ اب سمجھ گئے کہ نہیں بات وہاں دوسری ہے. آ گئے, حسن نے جنگ کو فتح میں بدل دی. لیکن جب امیر شام سے مقابلہ ہوا تو صلح کی. تو لوگ سمجھے کہ تلوار کی ایک جھلک تو دکھا دی نا. بجلی آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ حسن نے تلوار چلائی, حسین نے تلوار چلا دی. مورخ نے لکھ دیا بھائی بھائی میں اختلاف تھا. وہ بھائی بھائی میں اختلاف نہیں تھا, وہ حالات میں اختلاف تھا. امیر شام جو مانگ رہا تھا حسن سے وہ بیعت نہیں حکومت مانگ رہا تھا. یزید جو مانگ رہا تھا اس سے حکومت نہیں وہ بیعت مانگ رہا تھا. آپ سمجھ لیں نوجوان بھائیو, معصوم کے یہاں حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھوکر مار دیتے ہیں. بیعت کی حیثیت ہے. اگر یزید حکومت مانگتا تو حسین کبھی نہ لڑتے. ہم جنگ کرتے ہیں بیعت پر, حکومت پر نہیں. اب ایک نقطہ آخری, اس کے بعد مصائب. کیا وجہ ہے حسن نے صلح کی, امام حسین نے تلوار چلائی؟ وجہ تو اس کی بہت ہے, لیکن آپ کا علم, ہمارا علم, ان کا علم, ان کا علم کہاں کہاں پہنچ جائے کس وجہ سے. ایک تحقیق آپ سن لیں. خیبر کس نے فتح کیا؟ مولا علی. خندق مولا علی نے, حنین مولا علی نے, بدر مولا علی نے, احد مولا علی نے, شب ہجرت بستر پہ سویا کون؟ علی. یعنی سو کبھی علی نے مدد کی, جاگ کبھی علی نے مدد کی, میدان میں بھی علی نے مدد کی. اچھا, ایک صلح ہوئی تھی رسول اللہ کے زمانے میں, آپ میں سے کسی کو یاد ہے اس صلح کا نام؟ صلح حدیبیہ ہے نا, زور سے کہا انہوں نے, سب نے سنے صلح حدیبیہ. خیبر میں تلوار علی کے ہاتھ, خندق میں تلوار علی کے ہاتھ, ہر لڑائی میں تلوار علی کے ہاتھ. حدیبیہ میں قلم. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہترین سپاہی اچھا رائٹر بھی ہو؟ اچھا, اب یہ ان لڑکوں تک تو سلیبس بڑھ گیا. مبارک بھائی, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ ہندی کی تیسری کتاب جو آتی تھی ہے نا, بال بھارتی ہے نا, اس میں ایک مضمون تھا قلم یا تلوار. تیسرے درجے میں تھا, مجھے یاد ہے. اب کہیے کہ تیسرے کا ابھی تک کیوں یاد ہے آپ کو؟ ارے پہلے درجے کا الف بے لوگوں کو یاد رہتا ہے. قلم یا تلوار, اب اس میں پورا فلسفہ لکھا ہے. قلم رکھ دیا گیا, تلوار رکھ دیا. بچہ قلم کی طرف اگر بڑھا تو اس کو علم میں لگایا, اور اگر تلوار کی طرف بڑھا تو اس کو فوج میں لگایا. یہ سب کہانی ہے پوری, اس کی چھوڑیے. تو ایک آدمی بیک وقت یا قلم کا دھنی ہوگا
یا تلوار کا دھنی ہوگا؟ سبحان اللہ کائنات نفسیات میں اکیلا معجزہ علی کے ساتھ ہوا. لڑائی ہو تو تلوار علی کے ہاتھ میں، صلح ہو تو قلم علی کے ہاتھ میں. کیا کہنے. اب ایک رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کی دعاؤں کا تعلیم اور سمجھ میں آئے گا. قلم علی کے ہاتھ میں، تلوار علی کے ہاتھ میں. اب معجزے کو مکمل کرنے کے لیے رسول اللہ کی حدیث سنیے. حضور فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما. حسن و حسین سردار جوانان جنت ہیں، مگر ان دونوں کے باپ ان سے افضل ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. اس کا مطلب حسن و حسین جتنا بھی ترقی کر جائے علی کا قد بڑا ہوگا بربنائے افضلیت. تو اس کا مطلب علی والی کیفیت کسی میں نہیں آ سکتی. بے شک. تو ہم نے دیکھا کہ لڑائی کے وقت تلوار علی کے ہاتھ میں، صلح کے وقت قلم علی کے ہاتھ میں. یہ ہر ذات سے ممکن نہیں تھا. شاید ہائے ہائے میرے بھائی، شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ہر امام کی اولاد میں ایک بیٹا امام دیا. کیا کہنے. سبحان اللہ. ہائے میرے بھائی، علی کی اولاد میں دو دو بیٹا امام دیا، اس لیے کہ اوصاف علی سب میں آ نہیں سکتے تھے. اللہ نے علی کو دو بیٹا امام دیا، ایک کا نام ہے حسن، ایک کا نام ہے حسین. حسن نے علی کے قلم کی نیابت کی، حسین نے علی کے تلوار کی نیابت کی. میرے سرکار مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشالی حیدری. میرے سرکار ایک نے قلم کی نیابت کی، ایک نے باپ کے تلوار کی نیابت. بے شک بے شک. تلوار کی نیابت کے لیے میدان جنگ چاہیے، قلم کی نیابت کے لیے میدان صلح چاہیے. بے شک. تو پہلے تو مورخ سے کہیے کہ لفظ بدلے. حسن نے صلح نہیں کیا، حسن سے صلح ہوئی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کربلا کے شہید کتنے ہیں؟ موت کا مزہ کس سے پوچھا امام حسین نے؟ تو بیٹا رہتے ہوئے بھتیجے سے کیوں پوچھا؟ مرنے والا تو بیٹا بھی ہے نا. اچھا اون محمد سے کیوں نہیں پوچھا؟ علی کے اور بھائیوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ اون ابن علی سے کیوں نہیں پوچھا؟ مثلا مسلم کے فرزند سے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ قاسم سے کیوں پوچھا؟ حسن کے لال سے کیوں پوچھا موت کا مزہ؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ کل کا سکوں پر بکنے والا مورخ بھائی بھائی میں اختلاف لکھوائے گا. قاسم سے موت کا مزہ پوچھ لو تاکہ پتہ چل جائے قاسم پورا علم لے کے نیابت حسن میں آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت. اور اگر ایسے ہی بچہ ہوتا تو موت کا مزہ نہ جانتا ہوتا، بے شک لیکن اس نے شہد سے زیادہ شیریں کہہ کے بتا دیا بے شک. کہ مجمع جیسے آتا ہے ویسے ہم نہیں آئے ہیں، ہم نمائندہ حسن بن کے آئے ہیں. بے شک بے شک. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں میرے بھائی، ایک جملہ بس. کسی شہید کو اتنا ڈیلے نہیں کیا ہے امام حسین نے پرمیشن اجازت دینے میں جتنا حضرت قاسم. ارے صاحب جان ہتھیلی پہ آ گئی مگر قاسم کو اجازت نہیں ملی. خیمے میں آ گئے، چوبے خیمہ میں پش لگا کے رونے لگے. ام فروا آئیں کہ بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ مرد ہمت نہیں ہارتے. اماں چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ہے. جناب قاسم نے کہا اماں چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے. ام فروا نے کہا بیٹا میرا حسین عادل امام ہے، اگر تمہارا نام محضر شہادت میں ہوگا تو کوئی کاٹ نہ پائے گا، حسین بھیجیں گے، دل چھوٹا نہ کرو. میں جاتی ہوں حسین کی خدمت. فضا ذرا در خیام پر حسین کو بلانا. آ گئے حسین. بھابھی ام فروا آپ نے بلایا، کہا کہ
کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے آقا حسین؟ یہ صحیح ہے کہ قاسم کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، مگر میں نے بڑے لاڈ پیار سے قاسم کو پالا ہے۔ فاطمہ کے لال، کیا اس کنیز کا تحفہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پالے؟ حسین نے سر اٹھایا، کہا بھابھی جان یہ قاسم نہیں ہے، یہ میرے بھیا حسن کی تصویر ہے، جی نہیں چاہتا حسن سے علیحدگی ہو جائے۔ ام فروہ کے کہنے کے بعد بھی اجازت نہیں ملی۔ بازی مورخ نے لکھا ہے حسین کو بھی انتظار تھا کہ جب تک تحریر حسن تاریخ کے حوالے نہیں کروں گا حسن کو لال کو اجازت نہیں دوں گا۔ چوب خیمہ سے پشت لگائے، آنکھ لگ گئی۔ قاسم بھوکا پیاس کا عالم ہے، خواب میں دیکھا مولا حسن آئے، پریشان حال ہیں۔ بیٹا امو جان نے اجازت نہیں دی؟ نہ بابا، بڑی کوشش کی۔ تو کہا بابا بیٹا یاد ہے جب ہمارے وفات کے وقت، شہادت کے وقت تم ہمارے سینے پر بیٹھے تھے تو میں نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھی تھی، یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے۔ تم اس وقت 3 سال کے تھے؟ ہاں بابا یاد ہے۔ کہ تو پھر یہ کیا کہہ کے باندھا تھا؟ کہ اماں بار بار بتاتی کہ جب برا وقت آئے گا تو کھولنا۔ تو کہا بیٹا اب اس سے بھی کوئی برے وقت کے انتظار میں۔ آنکھ کھلی، یوں کر کے تعویذ کو کھولا، چاک کیا، تحریر ایک چھوٹی سی تحریر تھی، بیٹا قاسم کربلا میں میرا بھیا حسین نرغہ آدم میں ہوگا، بیٹا میری طرف سے اپنے چچا حسین پر جان دے کر ہمیں کربلا میں شامل کر لینا۔ تحریر لے کے جناب قاسم آئے، تحریر بھائی کی دیکھی، پہلے تو بہت روئے۔ مورخ کے حوالے تحریر کی قاسم کو اجازت دی۔ علماء کہتے ہیں صبح قیامت آ جاتی جب تک تحریر حسن نہ آ جاتی حسین قاسم کو اجازت نہیں دے سکتے تھے، اس لیے حسین چاہتے تھے مورخ کے آنے والے زمانے کا اختلاف ختم کر دوں، تحریر حسن سے واضح ہو جائے روح حسن شامل کربلا۔ اچھا بیٹا، بازو پکڑا، سوار کیا گھوڑے پر، چلے قاسم۔ اچھا جناب قاسم زیرہ نہیں لگائے تھے، زیرہ وہ جو لوہے کی ایک پٹڑی ہوتی ہے اس کو زیرہ بولتے ہیں۔ پوش پر تو بنی ہاشم میں کوئی زیرہ لگاتا ہی نہیں تھا۔ لوگ آج تک پوچھتے ہیں کہ جناب قاسم نے سبز رنگ کا کرتا، زیرہ نہیں ہے۔ زیرہ کیوں نہیں ہے؟ جب بہت تحقیق کی تب پتہ چلا کہ قاسم اتنے کم سن تھے کہ میدان جنگ میں جوانوں کے ناپ کی زیرہ بکتی تھی، بچوں کے ناپ کی زیرہ ملتی ہی نہیں۔ ایک وجہ، دوسری وجہ سن لیں مجلس تمام، انشاءاللہ آپ روتے ہوئے مجلس سے اٹھیے گا اگر آپ نے تصور کر لیا بعد شہادت حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ کربلا میں 2 ہی ہے جس کے جسم پر گھوڑے دوڑے، ایک مولا حسین، ایک شہزادہ قاسم، مگر دونوں میں فرق ہے۔ مولا حسین کے جنازے پر گھوڑے تب دوڑے جب سر کاٹ لیا گیا تھا، قاسم پر گھوڑے تب دوڑے جب قاسم زندہ تھا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ 2 دقیقے مجلس تمام۔ کیسے جناب قاسم زندگی میں پامال ہوئے؟ تاریخ کا جملہ ہے کہ جناب قاسم کا پاؤں رکاب میں فٹ نہیں ہوتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں جم جاتے تھے، کبھی دائیں۔ اس پیم رد و بدل میں قاسم کے جوتے کا تسمہ ڈھیلا ہو گیا۔ ایک جگہ میمنہ اور میسرہ کے درمیان جگہ پا کر جناب قاسم جھکے اور انہوں نے جوتے کا تسمہ باندھنا چاہا۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں عمر ابن ماں 30 کلو گرام کا گرز گھماتا ہوا آیا، جھکی ہوئی پشت پر جو گرز مارا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، قاسم گھوڑے سے گرے۔ ارے عزادارو، کیا مولا کے عزاداروں کو 7ویں محرم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ ہل نہیں سکتا؟ حسین نے قاتل قاسم پر حملہ کر دیا۔ لڑائی میں گھوڑوں کا منظر جانتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ دشمن کو جب بھگایا تو قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے۔ حسین امام سیعلم الذین ظلموا ایہم الغالبون۔ انا للہ و انا الیہ، سیعلم الذین ظلموا ایہم الغالبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی مختصر سی بات قبول جناسوں کو رومال فاطمہ کو زہرا جگہ وارث کربلا امام زمانہ ہم سب کو امام کے احوال کے ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع رو کے خیمے میں زینب پکاری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، آہ جلدی سے دولہا بناؤں، تیرے بارات کو میں سجاؤں، جلدی سے دولہا بناؤں، تیرے بارات کو میں سجاؤں، گھر میں بیٹھی ہے دلہن بیچاری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو، یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو،
روک لو تم سواری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، جاؤ 100 بار میں تم پہ واری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، رنگ مہدی کا گہرا رچا ہے، ہاتھوں میں دیکھو کنگن بندھا ہے، رنگ مہدی کا گہرا رچا ہے، ہاتھوں میں دیکھو کنگن بندھا ہے، بات سن لو ذرا تم ہماری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، جاؤ 100 بار میں تم پہ واری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، آج ماجھے بیٹھانے کا دن ہے، تم کو دولہا بنانے کا دن ہے، آج ماجھے بیٹھانے کا دن ہے، تم کو دولہا بنانے کا دن ہے، بی راہ تکتی ہے ساری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، جاؤ 100 بار میں تم پہ واری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، بیویاں یاد کرتی ہے تم کو، اپنی صورت تو دکھلا دو ہم کو، بیویاں یاد کرتی ہے تم کو، اپنی صورت تو دکھلا دو ہم کو، کہہ رہی ہے کوئی غم کی ماری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، جاؤ 100 بار میں تم پہ واری، آج مہدی ہے قاسم تمہاری، رو کے کہنے لگا ذرا ذرا، آسمان سے لہو آج برسا، رو کے کہنے لگا ذرا
آسمان سے لہو آج برسا کوئی خیمے سے بی بی پکاری آج مہدی ہے قاسم تمہاری جاؤں 100 بار میں تم پہ واری آج مہدی ہے قاسم تمہاری یا حسین ساتویں سے بند جو پانی ہوا ساتویں سے بند جو پانی ہوا خیمے سے بپا کرتے تھے معصوم صبا ہو بکا ہوٹ پہ دم پیاس سے ہر ایک کا تھا آ رہے تھے غش پہ غش سب اداس آ رہے تھے غش پہ غش سے تھی سب کو یاس آ رہے تھے غش پہ غش ہمت ہے ڈیوری کے پاس آ رہے تھے غش پہ غش گھر مٹی میدان بالا کی ہوا سے بند جو پانی ہوا متصل نہر تھی سب فوج شام شاہ کے تھے جلتی زمین پر قیام فوج میں سیراب سے سب خاص و عام پانی کا اس سمت کہیں تھا نہ نام باب کسی کو نہ تھی بھونڈے تھے قلب و جگر آگ تھی گویا لگی بھونڈے تھے قلب و جگر کاسے جو تھے اور بھی بھونڈے تھے قلب و جگر دکھ میں تھی آلے نبی بھونڈے تھے قلب و جگر فوج میں وہاں پانی کا چھڑکاؤ تھا فوج میں وہاں پانی کا چھڑکاؤ تھا ساتویں سے دیکھا جو قاسم نے یہ پیاسوں کا حال رن کی رضا کا کیا شے سے سوال بولے یہ سرور کے میرے نونہال بھیج دوں کیوں کر سوئے دشتے خطال تو تمہیں کیوں کر رضا اے میرے دور یتیم جان و دل مجتبی اے میرے دور یتیم مجھ سے یہ ہوگا بھلا اے میرے دور یتیم بھیجو سوئے اشقیا اے میرے دور یتیم شاہ سے قاسم نے یہ رو کر کہا شاہ سے قاسم نے یہ رو کر کہا ساتویں سے بند جو پانی ہوا ساتویں سے بند جو پانی ہوا جانے کو تھے جب سوئے جنت پہ در جانے لگے گئے سوئے جنت پہ در دے گئے تھے آج کی مجھ کو خبر دے گئے تھے آج کی مجھ کو خبر اور کہا تھا یہ وقائے گر اور کہا تھا یہ وقائے گر کھول کے تعویذ پہ کرنا نظر کھول کے تعویذ پہ کرنا نظر کیجئے امو نگاہ بھائی کی تحریر پر سادے
شاہ بھائی کی تحریر پر بول کے مادر سے تو مل لو ذرا بول کے مادر سے تو مل لو ذرا میں قاسم گئے مادر کے پاس میں قاسم گئے مادر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے چپ کے اداس جا کے کھڑے ہو گئے اداس دیکھ کے جاتے رہے ماں کی حواس دیکھ کے جاتے رہے ماں کے حواس بولی کے کیا ہے میرے موقع شناس بول کے کیا میرے موقع شناس بولے ابن حسن کی رضا دیجئے تیرے ہیں رنجوں میں رن کی رضا دیجئے نہیں جائے سخن رن کی رضا دیجئے آپ بھی خستہ تن کی رضا دیجئے ابن بغا شاہ سے مارے چکا اس نے بغا شاہ سے مارے چکا ساتویں سے بند جو پانی ہوا ساتویں سے بند جو پانی ہوا مادر قاسم نے یہ رو کر کہا مادر قاسم نے یہ رو کر کہا کون ہے پردیس میں بیٹا میرا کون ہے پردیس میں بیٹا میرا جوڑنا ہاتھوں کو میں تم پر فدا جوڑنا ہاتھوں کو میں تم پر فدا جاؤ کہ دی میں نے بھی رن کی رضا جاؤ کہ دی میں نے بھی رن کی رضا کر کے وہ ماں کو سلام جانب لشکر چلے پیچھے یہ کہتے امام جانب لشکر چلے لوٹ گئے ہم تمام جانب لشکر چلے آئے کہ تم تشنہ کام جانب لشکر چلے دے سکا پانی بھی نہ تم کو چچا دے سکا پانی بھی نہ تم کو چچا ساتویں سے بند جو پانی ہوا ساتویں سے بند جو پانی ہوا شام کے بادل میں گھرا جب وہ ماں شام کے بادل میں گرا جب وہ ماں اور گرا گھوڑ سے مقتل میں اور گرا گھوڑے سے مقتل میں دور ادھر سے شاہ عالم پناہ اور ادھر سے شاہ عالم پناہ بھاگی ادھر پھیر کے باغے سے آگے ادھر پھیر کے باغے سے کس گیا وہ جاں بلب جسم ہوا پائمال کس گیا وہ جاں بلب جسم ہوا پائمال پھول سا وہ ہے غضب جسم ہوا پائمال گھوڑوں کی ٹاپوں سے سب جسم ہوا پائمال دیکھا یہ سرور نے جب جسم ہوا پائمال خاک پہ حضرت نے بچھائی ابا خاک پہ حضرت نے بچھائی ابا ساتویں سے بند جو پانی ہوا ساتویں سے بند جو پانی ہوا جمع کیے لاش کے ٹکڑے تمام جمع کیے لاش کے ٹکڑے تمام لے کے چلے دست سے سوئے خیام لے کے چلے دشت سے سوئے خیام روتے ہوئے خیمے میں پہنچے امام روتے ہوئے خیمے میں پہنچے امام رکھ کے ابا کرنے لگے یوں کلام رکھ کے ابا کرنے لگے یوں کلام دیکھ لو اہل حرم لائے ہے قاسم کی لاش ہوگا نہ ایسا ستم لائے ہے قاسم کی لاش کر کے یہ ٹکڑے بہم لائے ہے قاسم کی لاش رکھ کے ماں میں یہ ہم لائے ہے قاسم کی لاش بیویاں کرنے لگیا ہو بکا بیویاں کرنے لگیا ہو بکا ساتویں سے بند جو پانی ہوا ساتویں سے بند جو پانی ہوا مادر قاسم کی تھی حالت تباہ مادر قاسم کی تھی حالت تباہ کہتی تھی رو میرے نور نگاہ کہتی تھی رو میرے نور نگاہ پامال تیری کاش ہو پامال تیری آہا آنکھوں میں کیوں کرنا دنیا سیا میں کیوں کرنا ہو دنیا سے آسی
موت نائی مجھے روندہ گیا گلستن موت نائی مجھے ہو گئے ٹکڑے بدن روند نائی مجھے تم کیوں کر کفن موت نائی مجھے حشر ڈائی بین سے طالب بابا حشر ڈائی بین سے طالب بابا ساتھی سے پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے قاسم کے جنازے پہ ردا ڈال دو زینب پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا بس دیکھ کے بے ہوش ہوئی جاتی ہے کبرا قاسم کے جنازے پہ ردا ڈال دو زینب پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ
بڑی یاس سے تکتی ہے سکینہ، روتی ہے کبھی لاش پہ کہتی ہے سکینہ، میت کو بڑی یاس سے تکتی ہے سکینہ، روتی ہے کبھی لاش پہ کہتی ہے سکینہ، اے بھائی میری بہن ہو گئی بیوہ، پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا، پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا، قاسم کو ستمگاروں نے کر ڈالا ہے تقسیم، گٹھری میں جنازہ ہے میرا بیٹا ہے تقسیم، قاسم کو ستمگاروں نے کر ڈالا ہے تقسیم، گٹھری میں جنازہ ہے میرا بیٹا ہے تقسیم، اس کا تو کچل ڈالا گیا ہے سرو سینہ، پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا، پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا، ایک پسلی بھی پہلو کی نہیں آتی نظر ہے، کچھ ٹوٹے کے سینے میں ہے کچھ خون میں ہے تر، ایک پسلی بھی پہلو کی نہیں آتی نظر ہے، کچھ ٹوٹے کے سینے میں ہے کچھ خون میں ہے تر، سینے میں جگر چور ہوا چور کلیجہ، پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا، پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا، تا عمر مبارک غم نوشاہ بیاں ہو، قاسم کا مصائب ہے اس طرح بیاں ہو، تا عمر مبارک غم نوشاہ بیاں ہو، قاسم کا مصائب ہے اس طرح بیاں ہو، ہم کرب و بلا جا کے پڑھیں گے یہی نوحہ، پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا، پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا، بس دیکھ کے بے ہوش ہوئی جاتی ہے کبرا، قاسم کے جنازے پہ ردا ڈال دو زینب، حیدر
چکے تیروں پہ تیر کھا چکے زخموں پہ زخم کھا چکے زخموں پہ زخم کھا چکے اکبر کی لاش لا چکے اکبر کی لاش لا چکے قرآن کو بچا چکے محمد